مسئلہ نمبر 11، روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں، یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے کب کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے، میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی، جو اگلا شعبان آنے والا ہے، یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا اس میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضا دیا کرتی تھی، اور اس کی ریزن یہ تھی، انہوں نے خود بیان کر دی، نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے، چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، چونکہ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں، تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضا دے لیا کرتی تھی۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی، ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں، مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں، تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے، یہ قضا روزے الگ سے ہیں۔ تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزے قضا کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضا دے رہے ہیں، آپ کی مرضی دے سکتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی۔ اسی میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا رمضان آ گیا اور رمضان شریف کے روزوں کی قضا نہیں دی تو اب وہ کیا کرے؟ اس میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ البتہ سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اب اگر کوئی شخص پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا اس رمضان کے گزرنے کے بعد کرے گا تو وہ پھر ڈبل کام کرے گا، روزے کی قضا بھی اور ہر اس روزے کے بدلے فدیہ بھی دے گا، جو قرآن میں ہے مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دینا، وہ بھی دے گا۔ اب اسے اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 12، فدیہ کتنا ہے؟ وہ قرآن میں آیا کہ 1 مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا۔ حنفی ویسے کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا، قرآن میں صرف آیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وقت ذکر نہیں ہوا، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ 1 وقت کا ہی کھانا ہے، اور اس مسکین کا خود روزہ دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کا خود کوئی نمازی ہونا ضروری ہے، کسی بھی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں، آپ نے اللہ کے لیے کھلایا وہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ 1 سے زیادہ روزے ہیں تو مختلف مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں، یا روزانہ کے اعتبار سے، لیکن قرآن میں آیا ہے کہ آپ نے وہ کھانا جو آپ خود اوسطاً استعمال کرتے ہیں نا، وہ والا کھانا آپ نے کھلانا ہے۔ وہ آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ہنڈیا میں سے ایک بندے کا سالن شام کے وقت اور ساتھ 2 روٹیاں جو بھی مانگنے والا آئے اس کو دے دیا تو وہ ہو گیا، یا کسی غریب کے گھر بھجوا دیا، یا اس کے ایکویلنٹ آپ کوئی رقم بھی بھجوا سکتے ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آسانی دی ہوئی ہے۔ بخاری میں تو آتا ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے نا تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی، تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے، یعنی اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں، اس لیے اعلیٰ درجے کا کھانا میں دوں گا۔ اور پھر وہ آیت پڑھتے تھے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی کہ وہ لوگ جو مشکل سے روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہے تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں مساکین کو۔ مسئلہ نمبر 13 کہ جو پریگننٹ حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت، اس کے روزوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ روزے بعد کی دنوں میں گنتی پوری کر لیں جو چھوڑیں گے۔ نمبر 1 مسافر اور نمبر 2 مریض۔ لیکن جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے مریضوں کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے، بعد میں
رکھنے کے لیے. تو یہ بہت بڑی آسانی ہے. اور اسی میں ایک کریٹیکل مسئلہ جڑا ہوا ہے. ایک عورت پریگننٹ تھی, اس کے روزے چھوٹ گئے 1 سال کے, پھر 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی, 3 سال کے روزے چھوٹ گئے, پھر وہ پریگننٹ ہو گئی. یہ تو عموماً ہو جاتا ہے. پھر 1 سال کے روزے کے, پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی, پھر اگلے 2 سال کے, یوں کر کے 5 7 8 9 سال کے روزے اس کے جمع ہو گئے. تو اب 8 9 سال کے روزوں کی قضا تو ایک مشکل معاملہ ہے. اور یہ کوئی تھوڑے روزے نہیں ہیں, 30 روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ قرآن کا وہ جنرل حکم فالو کریں گے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, مگر وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا سکتا ہے. تو اس کے تحت پھر وہ عورت جو ہے فدیہ دے دے, اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر روزے کے بدلے 1 وقت کا کھانا مسکین کو کھلا دے یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دے, تو وہ چونکہ ایک پرماننٹ مریض والی اس کی کنڈیشن ہو گئی نا اتنے سالوں تک, تو اس کے لیے قضا کرنا یہ ایک مشکل کام ہو جائے گا. اس میں پھر اس کو اجازت ہے. 14 نمبر مسئلہ, شوگر کا مریض ہے اگر کوئی شخص, اور اسے کچھ دیر بعد کچھ انٹیک لینا پڑتا ہے, یا کسی اور بیماری میں جس میں اس کو مسلسل کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اس کے لیے پھر وہی سورۃ البقرہ کا حکم ہے کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے پر قادر ہیں وہ پھر مساکین کو فدیہ دے دیں گے. اور یہ آیت عبداللہ ابن عباس صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے. صحابہ کرام میں 2 طرح کے لوگ تھے جو ان آیات کے فہم میں فرق کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ آپشن پہلے تھی کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں, اب آپ نے روزہ ہی رکھنا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے, بلکہ یہ آیت کا حکم آج بھی باقی ہے ان مریضوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں یہ بات درست ہے کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ چاہے روزہ رکھ لے کوئی صحت مند بندہ بھی, چاہے فدیہ دے دے. وہ والا معاملہ تو منسوخ ہو چکا, اب روزہ ہی رکھنا ہے, وہ فدیے والا معاملہ نہیں ہے. لیکن مریض کے لیے, بوڑھے کے لیے یہ حکم آج بھی باقی ہے. عبداللہ ابن عباس نے وہ آیت پڑھ کے کہا کہ آج بھی یہ حکم باقی ہے بوڑھوں کے لیے اور مریضوں کے لیے. لہذا یہ مسئلہ میں نے ساتھ کلیئر کر دیا.